السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی اسداللہ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک یونیورسٹی میں، اور اس کے علاوہ الدرایا اکیڈمی کے اندر تخصص کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ آج مفتی صاحب کے سامنے لے کے آئے ہیں جو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے ان باکس کے اندر، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی، عدالتوں کے اندر بھی، ہر جگہ پہ اس مسئلے کے حوالے سے بحث جڑی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ دادے کے پوتے کی وراثت کا ایشو، دیکھیں وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے دارالفتاؤں میں، عدالتوں میں، بیٹھکوں میں، جرگوں میں ہر جگہ زیر بحث رہتا ہے۔ فوتگیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اور جائیداد کا چکر ہر جگہ چلتا ہے، تو یہ پوتے کی جائیداد کا چکر جبکہ دادا کے دوسرے بیٹے بھی موجود ہوں، اس کے بارے میں سب سے ہم قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا، سپریم کورٹ نے کیا کہا، وفاقی شرعی عدالت نے کیا کہا، اس کی طرف بعد میں آئیں گے ہم۔ سب سے پہلے بطور مفتی آپ یہ بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے ایسے پوتے کی وراثت کے بارے میں جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کے چچا وغیرہ زندہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں قانون کے طلباء اور اسی طرح سے فقہ کے طلباء بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اور یہ مسئلہ کسی وقت 60s میں بہت زیادہ معرکہ آرا مسئلہ رہا اور اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی، اور لوگوں نے بادی النظر میں گویا ایسے کہا کہ نعوذ باللہ اسلام کو یتیموں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ کیا ظلم ہے کہ اگر اس کا والد فوت ہو گیا تو اب آپ اس کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ اس کو اپنے والد کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس میں پہلے میں ایک اصل مسئلہ مجھے یہ پیش آتا ہے کہ جب یہ مسئلہ میں کسی ایسے بندے کو سمجھاؤں جس نے میراث کے اصول نہیں پڑھے ہوتے تو بہت دقت پیش آتی ہے۔ جب آپ میراث کے اصول کو پڑھتے ہیں اور پھر شریعت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً اگر آپ اصول وراثت اگر بتا دیں تو۔ اچھا، مختصراً اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار کئی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں پہلی کیٹیگری ہے جس کو فکسڈ شیئر ملتا ہے، فکسڈ شیئر ہولڈر کہتے ہیں اس کو، یا اصحاب الفروض کہتے ہیں، جن کا حصہ بالکل فکس ہے، اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، آدھا ملتا ہے، آٹھواں ملتا ہے، اس کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے بیوی آتی ہے، باپ آتے ہیں، 12 رشتہ دار ہیں، جس میں سے 8 مرد ہیں، 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں، ان کا حصہ فکس ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ کیٹیگریز میں، اس کیٹیگری میں عصبہ آتے ہیں جس کو ریزیڈیو کہا جاتا ہے، جن کو بچا ہوا ملتا ہے، جن کا حصہ فکس نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے اس میں سب سے پہلے بیٹے پوتے اور یہ لوگ آتے ہیں، یہ نہ ہو تو پھر باپ دادا وغیرہ یہ کیٹیگری آتی ہے، پھر بھائی بھتیجے وغیرہ، پھر چچا اور چچا زاد یہ آتے ہیں۔ اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ شریعت جو ہے نا میراث میں مال فقر اور مالداری کی بنیاد پہ نہیں دیتی، جس کا رشتہ مضبوط ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحق الفرائض بأہلہا، جس کا حصہ فکس ہے وہ اس کو دے دو، اور جو بچ گیا فہو لأولی رجل ذکر، جو سب سے قریبی مذکر آدمی ہے اس کو دے دیں۔ تو اس میں رشتے کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کا رشتہ مضبوط ہے۔ تو اب جس کا رشتہ مضبوط ہوگا اس کو ملے گا، جیسے سگے بھائی کے ہوتے ہوئے سوتیلے بھائی کو نہیں ملتا، سوتیلے بھائی کے ہوتے ہوئے معاشری کو نہیں ملتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہیں ملتا، اسی طرح بیٹا اور پوتا اگر دیکھیں اقرب جب ہے تو ابد کو نہیں ملے گا۔ یہ اصول ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں، اور اس ایک بیٹے کا پوتا، اس کا بیٹا بھی ہے یعنی پوتا ہے، اور یہ بیٹا فوت ہو گیا نہیں، پھر اگر دادا فوت ہو گیا تو اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ دادا کے فوت ہونے کے بعد ان تینوں بیٹوں کا حصہ سیکیور ہو گیا، فکس ہو گیا۔ اب اس میں سے پہلا بیٹا اگر فوت ہو گیا تو اس کا وہ حصہ جو اس بیٹے کو اپنے باپ سے آیا تھا وہی حصہ اس کے اور جائیداد کے ساتھ اس کے بیٹے کو مل جائے گا۔ اور لیکن اگر یہ معاملہ الٹا تھا کہ پہلے یہ والا بیٹا فوت ہو گیا تو اب اسی بیٹے سے باپ کو حصہ ملے گا، اس سے باپ کو بھی 1/6 ملے گا اور اس کے بیٹے کو بھی ملے گا، بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر مسئلہ اب یہی ہے کہ اب یہ جو بیٹا فوت ہو گیا اور بعد میں یہ اس کا والد یعنی جو پوتے کا دادا ہے وہ فوت ہو گیا، اب دیکھیں 2 بیٹے ہیں اور 1 پوتا ہے۔ اب اگر آپ اس پوتے کو میراث میں حصہ دیتے ہیں تو اس کے 2 اصول بن سکتے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کو براہ راست حصہ ملنا چاہیے اپنے دادا سے، جب براہ راست حصہ دیں گے تو بیٹا موجود ہے تو بیٹے کے پوتے کو تو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ بھی بیٹے ہیں، یہ بھی بیٹے کی طرح ہے، پوتا بیٹے کی طرح ہے، تو جب قریبی بیٹا موجود ہے تو دور والے بیٹے کو نہیں ملتا، اس لیے اس کو براہ راست نہیں مل سکتا۔ اچھا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اپنے باپ کا حصہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا باپ تو دادا کے انتقال کے وقت زندہ ہی نہیں تھا، یعنی پہلے اگر وہ زندہ ہوتا اپنا حصہ سیکیور کرتا، اس کے بعد اور دیکھیں ہمیشہ سے انتقال میں ایک منٹ کروشل ہوتا ہے،
یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون پہلے انتقال کر گیا کون بعد میں. تو دادا کے انتقال کے وقت یہ بیٹا تو زندہ ہی نہیں تھا, تو کیسے وہ اپنا حصہ سیکور کر کے اس کے نیچے پوتے کو ملے گا. اس لیے جب کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا براہ راست بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا, چاہے وہ اسی بیٹے کی اولاد میں سے ہے یا وہ کسی اور کی اولاد میں سے. اور یہ ایسی ترتیب بنی, ایکسیڈنٹ ہوا, دادا اور اس کا والد اور دادا اکٹھے فوت ہو گئے. ہاں, اکٹھے جب فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر 1 منٹ کا بھی پتہ ہو نا, تو جو پہلے فوت ہوا ہے تو بعد والا اس سے میراث میں حصہ ملتا ہے اس کو. لیکن اگر اکٹھے فوت ہو جائیں, گھر میں جل گئے, ہوائی جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے, اس صورت میں دونوں کو ایک دوسرے سے میراث میں حصہ نہیں ملتا. باپ کی جائیداد میں بیٹا کالعدم ہوگا اور بیٹے کی جائیداد میں وہ باپ کالعدم ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو اس طرح کی صورتحال بہت کم پیش آتی ہے, تو اس لیے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا, اور یہ پورا میراث کے اصول میں سے ہے, عصبہ کی ترتیب جو ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ پورے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں تو وہ یتیم کا پھر کچھ نہ کچھ تو کیا اس کا ہوگا. اچھا, یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے اعتراض کی طرف, اسلام یتیم کا مال کھانے کی وہ بالکل. پہلی بات تو یہ نا کہ بہت سارے مفروضے غلط طور پہ قائم کیے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب قانون جاننے والے اگر کوئی ایسا مفروضہ قائم کریں. پہلی بات تو یہ نا کہ یتیم ضروری نہیں ہے کہ وہ پوتا یتیم ہو. یتیم اس کو اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہوا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ نابالغ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہو تو اس کے بعد تو وہ یتیم نہیں ہے. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یتیم اور فقیر ہوگا ضرور. کیا یہ ضروری ہے کہ وہ فقیر ہوگا؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم جو ہے جس کو آپ یتیم کہہ رہے ہیں اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں اور یہ جو چچا ہے اس کے پاس پیسے کم ہوں. اور دوسری بات ہے کہ اسلام فقر اور یتیمی کو میراث میں نہیں دیکھتا. ورنہ اگر ایک سگا بھائی ہے, ایک آدمی کا انتقال ہو اور ایک سوتیلا بھائی ہے, سگا بھائی کروڑ پتی ہے اور یہ جو سوتیلا بھائی ہے یہ دودھ پتی ہے. تو اب یہ دیکھیں, آپ کے قاعدے کے مطابق سوتیلے بھائی کو ملنا چاہیے, حالانکہ سوتیلے بھائی کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ جب مضبوط رشتے والا موجود ہے تو اس کو نہیں ملتا. اس لیے اسلام انڈیویجول کیسز کو قانون نہیں دیکھتا, اس میں جنرل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یتیم ہو سکتا ہے کہ وہ ہو چکا ہو, بالغ ہو چکا ہو. نمبر 2, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو, اور فقیر ہونے کے لیے یہ بہت سارے فقیر ہیں. تو کیا فقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی دادا کے اس میراث میں سے بیٹوں کا حصہ لے کے پوتے کو دے دیں تاکہ اس کا فقر ختم ہو جائے؟ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی بنیادوں پہ آپ قانون نہیں چینج کر سکتے. اور میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ 1400 سالہ تاریخ میں کہیں بھی یہ مسئلہ کسی نے نہیں اٹھایا, مختلف ہی نہیں رہا. یہ آخر میں جا کے جو ہے نا یہ مسئلہ اس کو اس حیثیت سے اٹھایا گیا کہ آیا, اچھا سوال کیسے لوگ فریم کرتے ہیں کہ کیا اس بارے میں کوئی شرعی نص ہے کہ دادا کی میراث میں سے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا؟ لوگ اس طرح سوال فریم کرتے ہیں. حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جب بیٹا موجود ہو, براہ راست بیٹا, تو بالواسطہ بیٹے کو حصہ ملنا چاہیے نہیں؟ تو اس کا کوئی نس ہے نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی نس نہیں ہے. تو اس لیے یہ شریعت میں اس کے بارے میں بالکل دو ٹوک موقف ہے, اور نہ اس کا یتیم ہونا ضروری ہے نہ اس کا فقیر ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ یتیم اور فقیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دادا کے اس میں سے. یہ تو شریعت کا آپ نے بتا دیا نا کہ شریعت اس کو نہیں کنسیڈر کرتی جبکہ بیٹا موجود ہو قریبی. قانون اس میں پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ آپ کی اس پہ بھی گہری نظر ہوتی ہے, عدالتی معاملات بھی. قانون پاکستان کا اس وقت موجودہ وہ کیا کہاں کھڑا ہے؟ اگر ہم ذرا پچھلی صدی میں جائیں تو 1961 میں ایوب خان کے دور میں ایک مسلم فیملی لا آرڈیننس آیا تھا 1961. اس کا جو سیکشن 4 ہے وہ اس سے متعلق ہے. صحیح ہے. اور اس وقت یہ قانون آیا, اس کو ریپریزنٹیشن کا اصول کہتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک عائلی کمیشن بنا جس نے سفارشات دیں اور انہوں نے یہ قانون ڈرافٹ کیا. پھر اس کے بعد باقاعدہ سے اس کو قانون کی شکل میں لاگو کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دادا کے انتقال میں بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے اور بعد میں پھر دادا کا انتقال ہو جائے تو اس بیٹے یا بیٹی, فوت ہونے والے بیٹے یا بیٹی کے اولاد اپنے باپ یا ماں کا حصہ لیں گے. ٹھیک ہے, اس کا حصہ لیں گے. یہ قانون جب بنا تو اس وقت پھر اس پر بہت زیادہ علماء نے مطلب شریعت یعنی شریعت سے متصادم ہے. اور مسلم فیملی لا آرڈیننس کی صرف ایک سیکشن نہیں, اس کے طلاق کے مسائل کو دیکھیں سارے شریعت سے متصادم ہیں. اس کے یعنی حامل عورت کو طلاق نہیں ہو سکتی, ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دیے جا سکتے, بغیر نوٹس کے طلاق جو ہے افیکٹو نہیں ہوگی, یونین ثالثی کونسل, اور بہت ایسی چیزیں کی بتائی گئی جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور اب یہ جو سیکشن 4 وجود میں آیا تو اس کے بعد ہر طرف سے اس پہ جو ہے نا اعتراضات ہونے لگے, اور کسی نے اس کی تائید میں لکھا, کسی نے اس کے خلاف لکھا. لیکن ظاہر سی بات ہے, اچھا اس قانون کی وجہ سے شریعت کے سارے اصول گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اس قانون کی روح سے
نواسے کو بھی اپنی ماں کا حصہ ملتا ہے، نواسی کو بھی ملتا ہے، حالانکہ نواسا اور نواسی شریعت کا نواسے اور نواسی کی کا میراث میں کوئی حصہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، پوتے کا تو ہے، پوتی کا ہے، نواسے اور نواسی کا نہیں ہے۔ پھر ایک اور عجیب سی صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب ایک صورت میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی پوتی ہے، تو پوتی بالواسطہ رشتہ دار ہے، اس کا والد کا انتقال ہوا ہے۔ اب اس قانون کے مطابق پوتی کو ملے گا 66%، 2/3، اور بیٹی کو ملے گا 1/3۔ جو براہ راست بیٹی ہے اس کو آپ نے کم مل رہا ہے، اور جو بالواسطہ بیٹی ہے جو کہ پوتی ہے اس کو اپنے باپ کا حصہ مل رہا ہے 2/3۔ اسی طرح سے جو ہے نا نواسی ہوگی، دوسری طرف بائی ہوگا، نواسی کو تو میراث میں حصہ ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف بائی ہے جس کو جو کہ عصبات میں سے آتا ہے، نواسی کا حصہ جو ہے نا وہ اس کو اپنی بیٹی کا حصہ ملے گا آدھا۔ تو بہت ساری صورتحال میں جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز ہیں کافی، اور دیکھیں میراث بہت زیادہ کمپلیکیشنز میں ہوتی ہیں، لیکن شریعت کی حدود متعین کردہ حدود و قیود کے تناظر میں آپ اس کو دیکھیں، نہ اس میں کوئی اناملی ہے، نہ اس میں کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ یہاں پہ آگے چونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اب اس قانون کو دیکھیں، اس کی انٹرپریٹیشن کو دیکھیں، اس قانون کا اب تقاضا یہ ہے نا کہ اس بیٹے کو جو ہے وہ اپنے باپ کا حصہ ملے گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک پوتی ہے اور ایک بھائی ہے تو پوتی کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا، وہ جو کہ میت کا بیٹا تھا۔ اچھا، اب اس پوتے کی وجہ سے بھائی محروم ہو جائے گا، حالانکہ بھائی جو ہے صرف بیٹے کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو پوتی کی وجہ سے محروم کر دیا، اس لیے کہ آپ نے اس کے والد یعنی بیٹے کو زندہ تصور کیا، تو اس کی وجہ سے میراث کے سارے اصول گڑبڑ یعنی یہ خرابی 1961 سے پاکستانی قانون کے اندر اب اس وقت سٹینڈ کہاں کرتا ہے ہمارا؟ بالکل پاکستانی جو 1961 کا قانون ہے وہ ابھی تک وہ نافذ العمل ہے، اور اسی کے مطابق عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 64 سال ہو گئے بنے اس کو، ہاں 64 سال تو ہو گئے، 64 سال ہو گئے، اور ابھی تک اس پہ کچھ بھی علماء کی طرف سے ہوا ہے، علماء کی طرف سے تو بہت زیادہ اس پہ کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ اسلامی نظام ہے اور اسلامی قوانین ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے جو کہ کسی بھی قانون کو کالعدم تصور کر سکتی ہے، قرار دے سکتی ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہو۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، جب وفاقی شرعی عدالت کو آپ نے بنایا تو آپ نے کہا کہ مالی معاملات، آئین اور فیملی میٹر اس کی جورسڈکشن میں ہی نہیں ہوں گے، تو بیٹھی کس لیے؟ پھر جب آپ نے اس کی جورسڈکشن سے خارج کر دی، پھر کرا کے جب وہ عرصہ ختم ہوا، پھر اس بات میں مسئلہ ہوا کہ فیملی میٹر سے یا پرسنل لا سے کیا مراد ہے، تو بعد میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جو ہمارے نکاح کے معاملات ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے پھر اللہ رکھا کہ اس میں اس پورے قانون کے بہت سارے سیکشنز کو شریعت سے متصادم قرار دیا، اور یہ 2000 میں یعنی 1961 سے لے کے 39 سال بعد یہ فیصلہ ہو سکا، اس لیے کہ بعد میں اس کی جورسڈکشن میں آیا اور اس کا فیصلہ ہوا۔ پھر امپلیمنٹیشن تو اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے جب اس کو شریعت کے خلاف قرار دیا تو فوراً قانون کا لادم ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے نا عوام خوش ہونے لگے کہ جی شریعت نافذ ہو گئی۔ پھر جو ہے نا آپ نے شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ کی ہے اس میں آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، حکومت نے فوراً اپیل کر دی، جب اپیل کر دی تو فیصلہ لادم ہو گیا، یعنی وہ معلق ہو گیا، اس لیے قانون ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک 2024 تک شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا، اور وہ اپیل ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ جب اپیل پینڈنگ میں ہے تو اس لیے وہ قانون برقرار ہے۔ اس لیے جو ہے نا بہت یہ جو ہم اسلام کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں رہے۔ سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کی سماعت کرتی ہے؟ اس کا فیصلہ وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار اس طرح کے سود والا بھی دیکھ لینا، معاملہ ابھی تک پینڈنگ یہ والے معاملات ہیں، بہت زیادہ معاملات ہیں جو شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے نا ابھی تک وہ افیکٹو ہی نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا وہ بھی اپنے جورسڈکشن میں، اسی طرح سے اس کو مقدمات ریفر ہونے میں، ہر چیز میں سپریم کورٹ کی محتاج۔ اس کا حل کیا ہے؟ ابھی سود والا دیکھ لیں 4 سال سے لٹکا ہوا، ٹرانسجینڈر والا جا کے لٹک گیا، اس کا حل یہ ہے کہ اگر جو ہے نا جو سپریم کورٹ ہے اگر وہ واقعی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، وہ تو نہیں سمجھتے، عوام کیا کرے؟ عوام یہ کرے کہ اس بات کا جو ہے نا اس پہ پریشر ڈالیں کہ جی آپ شریعت اپیلیٹ بینچ اگر آپ نے بنائی ہے، ابھی حال ہی میں اس کے ایک جج بھی لگے ہیں وہ قبلہ ایاز صاحب، تو اگر وہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ سارے مقدمات زیر سماعت آئیں اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو یہ ایک اہم سنگی میل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں اب یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ اچھا، اس قانون میں یہ جو سیکشن 4 ہے نا، اس میں ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے نا کہ چونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے تو عدالتیں بھی حیران ہیں کہ ہم اس کی تشریح کیسے کریں،
مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے خاص طور پہ قانون کے طلباء کے لیے۔ 1975 میں کیس آیا ایک پشاور کی ضلعی عدالت کے سامنے، اور اس میں جو ہے نا وہ کیس تھا کہ پوتی اور بیٹی تھی۔ اب جو ہے نا اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوتی کو باپ کا حصہ ملے گا تو اس کو 2/3 ملنا چاہیے، بیٹی کو 1/3 ملنا چاہیے۔ تو ضلعی عدالت نے اس کا الٹا کیا، اس نے کہا کہ بیٹی کو 2/3 ملنا چاہیے، پوتی کو 1/3 ملنا چاہیے۔ پشاور کی عدالت نے، ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، قانون میں یہ ہے کہ پوتی کو باپ کا حصہ ملے گا، تو باپ کے اس کو 2/3 ملنا چاہیے، تو پوتی کا حصہ بڑھا دیا اور بیٹی کا حصہ کم کر دیا۔ اچھا، اب وہ معاملہ آیا سپریم کورٹ میں۔ اسی دوران لاہور میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ایک طرف جو ہے نا وہ وہاں پر بھی اسی طرح مسئلہ تھا کہ پوتی اور بھتیجے کا معاملہ تھا۔ پوتی کا حصہ بڑھ کے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھتیجا میراث سے ہی نکل رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو آپ اپنے باپ کا حصہ دیں گے پوتی کو تو بیٹے کی وجہ سے تو بھتیجا چلا جاتا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ جو قانون بنا ہے یہ صرف پوتی کا حصہ سیکیور کرنے کے لیے ہے، باقی ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ اب ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا یہ جو پوتی ہے اس کا والد اگر زندہ ہوتا تو والد سے اپنی بیٹی کو کتنا ملنا تھا؟ آدھا ملنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آدھا اس کو دے دیتے ہیں اور باقی جو ہے نا بھائی کو دے دیتے ہیں۔ یہ تو عجیب و غریب پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ دونوں مسئلے سپریم کورٹ میں ہیں۔ سپریم کورٹ پھر حیران ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں سیکشن 4 تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو باپ یا ماں کا حصہ دیں گے، اس سے کوئی محروم ہو رہا ہے محروم ہو جائے، اس کا حصہ بڑھ رہا ہے بڑھتا جائے۔ لیکن انہوں نے پھر اس میں جو ہے نا بیچ میں کوئی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا کہ یہاں پر یہ جو قانون بنا ہے یہ صرف ان کا حصہ سیکیور کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے باقی ورثاء کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے اس کے باپ سے جو اس کا حصہ بنتا ہے پوتی کا یا پوتے کا یا نواسے کا، وہ حصہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی ایسی تشریح کی، تو یہ گویا کہ عدالتیں تشریح نہیں کر رہی ہیں بلکہ الٹا ایک طرف سے۔ اور یہ تو پھر اگر یہ چلتا رہتا تو آنے والے سالوں کے اندر ان پریزیڈنٹ کی بنیاد پہ اور معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ یہ تو قانون یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ کر دے، تمام ماتحت عدالتوں پہ، فیملی کورٹس پہ فیصلہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بے شمار قسم کے اس طرح کے کیسز آئے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے، یہ 1990 کا کیس ہے، تو اب ماتحت عدالتوں نے اس قانون کی تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ہی اسی طرح سے فیصلہ کرنا ہے۔ اب سیکشن آپ کا کچھ اور کہتا ہے، پریسیڈنٹ آپ کا کچھ اور ہے، اور ہر جگہ پہ جا کے آپ حیران ہوتے ہیں کہ اب میں اس کے بارے میں کیا کروں۔ اچھا، اب اس میں دلچسپ معاملہ یہ کہ یہ معاملہ جب وفاقی شرعی عدالت میں آیا تو شرعی عدالت، اچھا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی سفارش دے چکی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یتیم کے خرچے کا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یتیم کا خرچہ، شریعت کا ایک پورا مینٹیننس کا نظام ہے کہ کسی بچے کا خرچہ سب سے پہلے اس کی اپنی جائیداد میں سے واجب ہوتا ہے، پھر اس کا باپ بھائی وغیرہ، تو پھر چچا جو ہے اس پر واجب کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، اس کا ایک اور حل تجویز کیا جو بھی انسان کا بنایا ہوا حل ہے وہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک وصیت واجبہ کا ایک کنسیپٹ وجود میں لے آئے کہ قرآن مجید میں ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر چچا پر مینٹیننس واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ پریزیوم کریں گے کہ گویا دادا نے اس پوتے کے لیے وصیت کی ہے، گویا اور یہ اس پر لازم تھا کہ وہ کرے، اگر اس نے نہیں کیا تو قانون یہ پریزیوم کرے گا کہ اس کو بائی وے آف وصیت دیا جائے، اور وصیت کتنی دی جائے گی؟ 1/3۔ اب یہ وصیت واجبہ کا کنسیپٹ کہیں بھی نہیں۔ اچھا، میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ بہت سارے خلیجی ممالک میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے وصیت واجبہ کا، کچھ عربی ممالک میں، مصر میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کہاں سے لیا؟ اسی طرح سے کوئی اس وقت عقل کے اس طرح مفروضہ بنایا کہ جی اسلام یتیموں کا حق وہ رکھنے کی وہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب چونکہ 1400 سال میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، ابھی آپ کو مسئلہ پیش آیا اور ابھی جو ہے نا آپ اس کا حل قرار دینے کے لیے، یتیموں کی خیرخواہی زیادہ کرنے کے لیے اب یہ وصیت واجبہ کنسیپٹ، اس کی وجہ سے جو اناملیز پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو بالکل عجیب و غریب قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ کتب علیکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ورثاء کے اس رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ اچھا، اس میں تو والدین کا بھی ذکر ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، تمام ائمہ اربعہ کا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ والاقربین، اقربین میں صرف پوتا تو نہیں ہے، پھر تو آپ بھتیجے کے لیے بھی وہ حصہ رکھیں، باقی رشتہ داروں کے لیے بھی رکھیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پوتے کو اپنے باپ کا ملے گا، نواسی کو اپنے ماں کا ملے گا، بھتیجے کو اپنے بھائی کا کیوں نہیں ملتا؟ یعنی یہ اگر اصول ہے میراث کا تو یہ اصول آپ ہر جگہ پہ اپلائی کریں نا، اصول میں آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔
جب آپ ہر جگہ پہ ایک نیا موقف لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بنایا ہے، اور جب آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو اس لیے جو سیکشن 4 ہے اور پھر اس میں جو ہے نا اس طرح کے فیصلے ہیں، اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ کا کردار ہے، اور پھر ہر بندے کا کردار ہے، اس کا آسان حل یہ کہ جو آپ کو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ، اور شریعت جو ہے وہ یتامہ کے حقوق کا آپ سے زیادہ خیال رکھنے والی ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے اور آپ کے جائیداد میں اس کا حق نہیں پہنچتا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ چونکہ وہ یتیم ہے تو آپ سے چوری کر کے زبردستی لے کے اس کو دیا جائے۔ وہ یتیم ہے تو پھر اس کے مینٹیننس کا نظام ہے، نہ ہو تو آخر میں پھر حکومت کی باری آتی ہے، حکومت ایسے بے آسرا بچوں بیت المال ہوتا ہے، بیت المال ہے، اس کا پورا مینٹیننس کا نظام ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ جو یتیم ہے، اچھا اس کا جب والد کا انتقال ہوا تو اس کے والد سے بھی تو یتیم کو میراث میں حصہ ملا ہوگا۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اس کا والد تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی تو یتیم کو کے لیے کچھ چھوڑا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یتیم مالدار ہو اور اس کا چچا غریب ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا پھر اگر واقعی وہ یتیم ہے، غریب ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ دادا کو یہ کہہ دیں کہ آپ کی جائیداد میں اس پوتے کا حصہ نہیں بنتا، اس لیے آپ جانے سے پہلے وصیت کر لیں، لیکن اس کی مرضی ہے، وصیت 1/3 کی کرتا ہے، چھٹے حصے کی کرتا ہے، چوتھائی حصے کی کرتا ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے چلا گیا اس کے بعد آپ چچاؤں کو کہہ دیں کہ آپ اس اپنے بھتیجے کو کچھ دے دیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی طرف سے احسان ہوگا، اس کو آپ ایز اے رائٹ نہیں کلیم کر سکتے، اس لیے کہ جو میں نے پورا اصول بتایا کہ جو عصبہ کا اصول ہے، اسی طرح جو اصل میں یہ 2 اصول ہیں، اس دونوں کو خلط مندہ کی، ایک یہ ہے کہ جس کا رشتہ کسی واسطے سے ہو تو واسطے کے ہوتے ہوئے اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، جیسے دادا کا رشتہ باپ کی وجہ سے ہے نا، باپ ہو تو دادا کو نہیں ملتا، پوتے کا رشتہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہے تو وہی بیٹا موجود ہو تو پوتے کو نہیں ملتا۔ دوسرا اصول یہ کہ ایک ہی طرح کے 2 رشتہ دار ہوں، جیسے سگا بھائی اور سوتیلا بھائی، تو اگر قریبی موجود ہو تو دور والے کو نہیں ملتا، سگے کے ہوتے ہوئے سوتیلے کو نہیں ملتا۔ اب پوتا بھی بیٹا بیٹے کی طرح ہے اور امیجیٹ جو سن ہے وہ بھی بیٹا ہے، تو جب لیکن چونکہ امیجیٹ موجود ہے تو اس سے بالواسطہ انڈائریکٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ معاملہ 1961 سے ابھی تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور لیکن اس کا شریعت میں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے جس کے تحت اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، جسٹیفائی کیا جا سکے۔ اچھا وہ سب اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب مسئلہ بنا یہ سارا وراثت کا، ایک بندہ عدالت چلا گیا، عدالت میں گیا، عدالت نے پوتے کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جی پوتے کو جائیداد ملنی چاہیے، پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ یار مفتی صاحب سے بھی تو پوچھ لوں، بندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا بھی تیرا حق تو نہیں بنتا، تو اس صورت میں کیا کوئی بیچ کا راستہ درمیانی؟ باقی اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ عدالتوں کے فیصلے لے کے آتے ہیں کہ جی عدالت نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، شرعاً میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں بنتا، جب بیٹا موجود ہے تو آپ کا حق نہیں بنتا۔ اب عدالت نے تو فیصلہ کیا ہے، بیٹے نے تو دینا ہی دینا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے بیٹے کو کہہ دیں کہ عدالت نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ کوئی صلح کر دیں، خوشی سے مجھے کچھ دے دیں۔ اگر وہ دل کی خوشی سے پوتے کو کچھ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دل کی خوشی سے نہیں دیتا تو ہے تو جائیداد بیٹے کا، پوتے کا تو اس میں ہے نہیں، تو پیدا پوتا پھر نہیں لے سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مدعی اور مدعا لے کے آئے، مقدمہ حضور نے جس کے لیے فیصلہ کیا تو اسے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلائل کی وجہ سے مجھے غلط فہمی ہو یا تم اپنا موقف بہت بہتر طریقے سے آپ نے پیش کیا، لیکن اگر یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا نہیں بنتا تو میں تمہارے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔ یعنی عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی جب تک ہے، بیٹا دل کی خوشی سے نہیں دیتا، تو یا تو وہ صلح کر لیں یا پوتے کا حق نہیں بنتا تو وہ چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑے بہترین طریقے سے آپ نے ہر چیز ایکسپلین کی، جو کہ آپ کی قانون پہ بھی نظر ہے، شریعت کے تو آپ ماشاء اللہ مفتی صاحب بھی ہیں۔ تو مزید کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا کسی اور مسئلے کے بارے میں، کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔